السلام علیکم جی، سیرت النبی کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی کو آگے شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہوتی ہے، وہاں سے ہم نے بات کو شروع کرنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی ہے۔ ہر نبی کو نبوت سے پہلے کچھ خواب آتے ہیں جن کو رویا صالحہ کہا جاتا ہے، صالحہ، جو اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے ایک معمولی شخص نہیں ہیں، آپ کو ایسے کسی اعزاز سے بخشا جائے گا جو باقی لوگوں کو عطا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت مبارک یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کا 2 دن 3 دن 4 دن یا ہفتہ 10 دن کا راشن وغیرہ خشک لے کر غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ بس اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کھانا پہنچا دیا کرتی تھی۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اسی طرح ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو کہا کہ اے پیغمبر، آپ پڑھیے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات 5 آیات مشہور ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو 2 مرتبہ کہا، تو تیسری مرتبہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کے اپنے سینے کے ساتھ تھوڑا دبایا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھا۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جو حضور نے فرمایا کہ میں اس کو پڑھنا نہیں جانتا، ایک بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بشمول تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تکوینی طور پر اللہ رب العزت ایسا نظام بنا دیتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ کوئی استاد نہیں ہوتا۔ ما انا بقاری کا معنی ان پڑھ کے ساتھ ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ نبی کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنا کسی شخص کے پاس نہیں ہو سکتا، اور جتنا رسول اللہ کے پاس تھا اتنا انبیاء میں سے بھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ نبی کا براہ راست جو استاد ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت ہوتے ہیں، جو بذریعہ وہی وقت کے نبی کو علم سکھلا رہے ہوتے ہیں، باتیں بتا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور استاد کا مقام چونکہ شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے، تو تکوینی طور پر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے لیے ایک نظام بنا رکھا کہ انبیاء کا کوئی باقاعدہ استاد نہیں ہوتا، کیونکہ نبی سے زیادہ کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا۔ اگر اس سے پہلے کوئی استاد ہوتا تو اس کا مقام نبی سے زیادہ ہوتا۔ تو ما انا بقاری کا معنی ہم ان پڑھ کے ساتھ بالکل نہیں کر سکتے، یہ ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اور اس کے بعد جو ہے نبی کو بتدریجاً اللہ رب العزت کی طرف سے علوم سے نوازا جاتا ہے۔ بہرحال نبوت کا ایک بار بوجھ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے اوپر کب کپاہٹ طاری ہو گئی، پسینہ تھا، میں گھر آیا اور میں نے حضرت خدیجہ کبریٰ سے کہا کہ میرے اوپر چادر اوڑھ دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ماجرا بتائیں، آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی آپ جاتے تھے اور آپ کی ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ آپ پڑھیں، میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر دوسری مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ دبایا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آیات پڑھیں۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ باتیں کہیں، آپ کو تسلی دی۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو تاریخ کے اندر لکھے گئے ہیں کہ ایسے موقع پر کس طرح کسی کو جو ہے وہ تسلی دی جاتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں بیان کی۔ اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی دوسروں کے قرضے اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، اور
آپ ناداروں کی خبر گیری کرتے ہیں اور آپ جو ہے لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں اور مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ آپ حق بجانب ہیں، آپ ہمیشہ امین اور مددگار رہتے ہیں۔ یہ وہ روایت ہے جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی خوبیاں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، جو حضور علیہ السلام کے اندر بدرجہ اتم جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام پر چادر اوڑھ دی۔ ایک بات ہے کہ اہل مکہ نبوت ملنے سے پہلے اکثریت جو تھی وہ بت پرست تھی، لیکن کچھ فطرت سلیمہ پر لوگ ایسے تھے جو کوشش کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کو کسی طرح جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں، یا پھر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر سرچ کی جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ انہی میں سے ایک شخص ہیں ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس تھی، اور ورقہ بن نوفل جو تھے یہ انہی لوگوں میں سے تھے جو جس طرح عیسائیوں کے راہب ہیں جو سابقہ کتابوں کا علم رکھتے ہیں اپنے پاس، تو ورقہ بن نوفل نے بھی سابقہ کتابوں کا مطالعہ کر رکھا تھا، آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پھوپھوزاد ہیں، انہوں نے ان کو بتایا یہ سارا ماجرا، تو ورقہ بن نوفل نے یہ تمام حال سن کر بیان کیا کہ یہ وہی مقدس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ پیغمبری کے اندر قوی اور توانا ہوتا، جب تمہاری قوم جو ہے وہ تمہیں وطن سے نکال دے گی، یا میں زندہ رہتا اور میں آپ کا کیا کرتا، تعاون کرتا۔ تو حضور علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کیا میری قوم جو ہے وہ مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جی ایسا ہوگا کہ آپ کی قوم ہی آپ کی مخالف ہو جائے گی۔ تو یہ بہرحال مختصراً حضور علیہ السلام کو جب نبوت ملتی ہے اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو کس طرح نبوت عطا کی گئی۔ جبرائیل امین آئے، پھر حضور گھر پہ آئے اور حضرت خدیجہ کبریٰ کے سامنے اپنا ماجرا سنایا اور آپ نے ان کو تسلی دی۔ پھر یہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی چونکہ وہ سابقہ کتابوں کا علم رکھتے تھے، اور انہوں نے آپ کی تصدیق کی۔ پھر آگے چل کر جو لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، مردوں میں سے سب سے پہلے ابوبکر صدیق آپ پر ایمان لاتے ہیں، بچوں میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ سب سے مقدم ہیں ویسے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لاتی ہیں۔ اور آگے پھر یہ نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت کی تعلیمات کے مطابق پہلے خفیہ اعلان دعوت ہے، پھر اعلانیہ جو ہے وہ دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور کون سے لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں، کیا کیا مشکلات آتی ہیں، اہل مکہ آپ کے راستے میں کس طرح روڑے اٹکاتے ہیں، کس طرح کمپینیں چلاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ آگے اس بات کو بھی چلائیں گے۔ آج کی ویڈیو کو اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔